یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلائیں ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ سوال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اور جواب رب العالمین دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ تمہارے مال کے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ ماں باپ، چاہے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنا مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرے۔ میری بات کا برا نہ منانا، آج ہم دوستوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور باپ بیچارہ دوائی کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ اللہ کا میں کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جو مال کا حقدار ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں، والاقربین، اور قریب کے رشتہ دار، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار۔ اسی طرح آپ کے تایا، ماموں، چاچو، یہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ والیتامی، یتیموں کے اوپر، والمساکین، اور محتاجوں کے اوپر، وابن السبیل، اور جو راہ گیر یعنی مسافر ہیں ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ اب اگر یہاں پر آیت ختم ہو جاتی تو پھر ہم اس کے علاوہ کہیں بھی مال خرچ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے دیکھو کتنا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اس کے علاوہ جو بھی تم بھلائی سمجھ کر جہاں بھی مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور رب تعالیٰ تمہاری نیت پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اب اس آیت کا حوالہ آپ حضرات اگر ہو سکے تو یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی 215ویں آیت ہے، 215ویں آیت ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے آیت کا حوالہ یاد کروا رہا ہوں، رات ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، یقین جانو بڑا میرا دل دکھا کہ نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کلپ میں کیا بتلایا گیا تھا، سعودی عرب ہم جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں پر فریجیں لگی ہوتی ہیں
وہاں پر آپ ریال جب ڈالتے ہیں تو کھڑک سے وہ بوتل باہر آ جاتی ہے، اور اگر پاکستانی کرنسی آپ ڈالو تو وہ کرنسی ایک دم باہر آ جائے گی، بوتل باہر نہیں آئے گی۔ اب وہ رات مثال یہ دے رہا تھا کہ اس فریج کے اندر کمپیوٹر فکس ہے، وہ ایکسیپٹ ہی سعودی کرنسی کرتا ہے اور کوئی کرنسی قبول نہیں کرتا۔ جس پر سعودی عرب کی مہر ہوگی وہ قبول ہوگی، جس پر پاکستان کی، انڈیا کی، امریکہ کی ہوگی وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا اسی طرح ہر وہ عمل جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی وہ قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ساتہ، چہلم، کل، برسی، درود پاک جو پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے بعد میں، یہ سب وہ پاکستان کے میڈ ان ہیں، انڈیا کے میڈ ان ہیں، لہٰذا یہ قبول نہیں ہوگے، یہ رد کر دیے جائیں گے۔ مجھے یقین جانو بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا یار کاش وہ یہ بیان ریکارڈ کروانے سے پہلے شیشے میں اپنا منہ دیکھ لیتا تو شاید وہ ایسا اعتراض نہ کرتا۔ منہ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ سر کے اوپر اس نے لال رومال باندھا ہوا ہے، میں نے کہا کیا اس کے اوپر سرکار کی مہر ہے؟ ارے تو جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ کروا رہا ہے کیا اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ اب سنو، جو یہ کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، رد کر دیا جائے گا۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو تراویح کی جماعت کروائی جاتی ہے اور نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، کیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ قرآن مجید جو ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، مساجد میں رکھا ہوا ہے، کتابی شکل میں ہے، کیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اس میں مسلمہ کذاب تو مارا گیا لیکن مسلمانوں کے بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے صدیق، اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں یہ قرآن ہم سے چھن نہ جائے، میں چاہتا ہوں اس کو کتابی شکل میں لکھ دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا میں وہ کام کیوں کروں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرنے لگے، بل ہوا خیرن، یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن کام یہ اچھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بدعت ہے، میں یہ کیوں کروں؟ تو انہوں نے آگے عرض کی، نعمت بدعت ھذا، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھا کام ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ کام اچھا ہے، بے شک اس کا پہلے ثبوت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے
اور فرمانے لگے رب تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے بھی زبان سے یہی کلمات جاری ہو گئے، یہ کام اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کتاب قرآن مجید کو کتابی شکل میں تحریر کیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اس وقت بہت ساری احادیثوں کو قرآن کا حصہ سمجھا جانے لگا، تو آپ نے پھر اس وقت وہ قرآن پاک کا نسخہ نکلوایا اور اس کی کاپیاں پورے گورنروں کو بھیجی اور فرمایا یہ ہے صحیح قرآن، اس کے علاوہ جو ہے ان کو تلف کر دیا جائے۔ پھر اگلی بات سنو، جو بندہ یہ کہتا ہے اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی پھر قبول ہوگا، میں کہتا ہوں جمعے کی دوسری اذان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے؟ کیوں اذانیں پڑھ رہے ہو؟ اگلی بات سنو، قرآن مجید پر جو اعراب لگائے گئے ہیں، زیر زبریں لگائی گئی ہیں، یہ کب لگائی گئی ہیں؟ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی ہیں۔ پھر قرآن مجید کے یہ جو ترجمے لکھے گئے ہیں، مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں، قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی گئی ہے، یہ سب بعد میں لکھی گئی ہیں۔ پھر ہمارے مدارس کے اندر جو صرف نحو پڑھائی جاتی ہے، کیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے؟ آج کہتے ہیں جناب یہ جو ساتہ چیلم، اس میں کہاں سرکار کی مہر ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جو اہل حدیث کانفرنس کی جاتی ہے، یہاں کانفرنس کے اوپر کون سی سرکار کی مہر ہے؟ یہ جو صحابہ کرام کے دن منائے جا رہے ہیں، یوم صدیق اکبر منایا، یوم عمر فاروق منایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں مہر موجود ہے؟ یہ جو ختم بخاری کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ اور مثال کیا دے رہا ہے؟ نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے جی نماز کے اندر وہ جو ساتہ چیلم کل ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، کوئی برا کام تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگا جی 2 سجدے ہوتے ہیں، اس میں اگر تیسرا سجدہ کر دیا جائے تو اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، کیا تیسرا سجدہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا؟ میں نے کہا یار بڑا ہی بے وقوف ہے، یہ مثال دینے کا تک بنتا ہے؟ نماز کے اندر سجدے ہی 2 ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے اور دونوں ہی فرض ہیں۔ اگر کوئی تیسرا کرتا ہے تو وہ فرض سمجھ کے کر رہا ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ دین میں کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ اللہ کے مدد تو یہ مثال دے، ظہر کی نماز ہے، اس میں 4 فرض ہیں، 4 کی بجائے اگر کوئی 6 پڑھے گا تو غلط ہے، 2 پڑھے گا تب بھی غلط ہے، اور اس میں 2 نفل بھی ہیں۔ اگر کوئی 2 نفل نہیں پڑھتا غلط ہے، بولو تو صحیح ہے۔ اور اگر 2 کی بجائے 20 پڑھ لیتا ہے غلط ہے۔ اب یہاں کیوں نہیں غلط کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسا کام جو فرض سمجھ کے داخل کیا جائے گا وہ دین میں اضافے کا باعث بنے گا، اور جہاں تک نفلی عبادت کا تعلق ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ساری رات 100 نفل پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 100 نفل پڑھے ہوں، آپ پڑھو گے گناہ گار نہیں ہو، یہ دین میں اضافہ نہیں کہلائے گا۔ ارے ہم جو ساتہ چہلم کرتے ہیں وہ فرض سمجھ کے نہیں کرتے، وہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی مرضی کی جائے۔ یا تو اس کو کوئی فرض سمجھ رہا ہے پھر تو اس کے اوپر کلام کیا جائے گا کہ یہ دین میں اضافہ ہے، نفلی عبادت کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔
اسی طرح رکوع میں سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی 11 مرتبہ پڑھے 12 مرتبہ پڑھ لیتا ہے کوئی گناہ گار ہے؟ نماز کے اندر آپ دعا پڑھتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے ساتھ آپ اور دعا پڑھ لیتے ہو مسنون دعا، غلط ہے، یہ دین میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دعا پڑھنا فرض ہے ہی نہیں، دعا جتنی مرضی آپ کر سکتے ہو۔ میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر جو وطروں میں آدھا گھنٹہ دعا مانگی جاتی ہے، کیا ساری دعائیں سرکار سے ثابت ہیں؟ کیا ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر موجود ہے؟ پھر کہتا ہے جی کوئی چشتی، کوئی قلندری، کوئی جناب صابری، یہ سب نئے نئے مذہب ہیں۔ بے وقوف قسم کا بندہ، مجھے یہ بتلا کیا چشتی مسلمان نہیں ہے؟ کیا قادری مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا، کہتا کہ تو مسلمان ہے کہ پٹھان ہے؟ کیسی جاہل قسم کی بات ہے۔ انہیں جی نے بس مسلمان ہی، میں نے کہا پھر آجو صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر عشرہ مبشرہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب کوئی کہے جی کوئی عشرہ مبشرہ نہیں ہم مانتے، صحابہ کرام کے اندر سابقون والاولون ہیں کہ نہیں ہیں؟ مہاجر اور انصار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب کوئی کہے میں کسی مہاجر کو نہیں مانتا، کسی انصار کو نہیں مانتا، میں کسی بدری صحابی کو نہیں مانتا۔ ارے یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے، کنیت ہے، نسبت ہے، نسبت کی وجہ سے کوئی بندہ پنجابی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پنجابی، اب بندہ کوئی کہے تو مسلمان نہیں ہے تو پنجابی ہے، بے وقوفوں والی بات نہیں ہوگی۔ یہ چشتی، قادری، قلندری، سہر وردی، یہ سلاسل ہے، روحانی سلسلے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ ان کو کہنا یہ نیا مذہب نکل آیا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جو پاکستانی مسلمان ہی نہیں ہے، تو پاکستانی ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ پاکستانی مسلمان نہیں ہے۔ پھر وہ جی اذان کے اندر جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ اضافہ ہے۔ لو میری بات ایک بڑی توجہ سے سننا، خانہ کعبے کے اندر اذان سے پہلے سپیکر میں پھونک ماری جاتی ہے، فو، یہ کہاں اس کے اوپر کہاں سرکار کی مہر ہے؟ کیوں پھونکے مارتے ہو؟ او جی بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھونک سن کے تو اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر تو وضو کر کے تو جماعت تک آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر پھونک مارنے کے بجائے درود و سلام پڑھ دیا جائے تو تمہیں پریشانی آ جاتی ہے۔ پھونک مارنے کا حکم تو کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں درود پاک پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب بھائی تمہیں اذان سے پہلے درود پڑھنے میں دقت نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے، تو آؤ حدیث اٹھا کے دیکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کی جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کرو گے وہ کام بابرکت ہو جائے گا۔ تو اذان کو اچھا کام نہیں سمجھتے تم؟ میں کہتا ہوں پھر بھی تمہیں اگر اختلاف ہے تو آؤ حدیث پاک واضح طور پر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اور دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، قیامت کے روز میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ تو واضح حدیث موجود ہے، بھائی تم اذان کے بعد ہی درود پاک پڑھ لو۔ اصل میں درود پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، تکلیف ان کو یا رسول اللہ کہنے میں ہے۔ تکلیف اس بات پہ ہے۔
کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتلا دے مسجد کو پختہ بنانا اس کے اوپر کیا سرکار کی مہر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی مسجد چھپر کی چھت ہوتی تھی اور جب بارش ہوتی تو ٹپکا کرتی تھی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس کو شہید کر کے پختہ بنیادوں پر بنانا چاہا، لوگوں نے اعتراض کیا، اے عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے گھر بھی کچے تھے، اللہ کا گھر بھی کچا تھا، اب تمہارے گھر پکے ہو، رب کا گھر کچا ہو۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر کے دکھائے مسجد کے اندر پنکھا لگانا، اسی لگانا، اس پر سرکار کی مہر ہے؟ مسجد کا محراب بنانا اس پر مہر ہے؟ مسجد کے مینارے بنانے اس پر مہر ہے؟ اس پر کیوں اعتراض نہیں کیا جا رہا؟ اتنے بڑے سپیکر لگا کر یہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں، کیا سپیکر کے اوپر سرکار کی مہر ہے؟ آؤ اب میں آپ کو بتلاؤں، ساتا چہلم کل برسی یہ نام ہم نے رکھے ہیں اس لیے کہ پتہ چل جائے کلوں کا ختم ہے، پتہ چلے کل ہی فوت ہوا ہے کوئی، چہلم کا ختم ہے 1.25 مہینہ گزر رہا ہے، برسی ہے سال گزر گیا ہے۔ نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے اصال ثواب۔ ان سب کی اصل کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ اصال ثواب۔ اب کوئی بندہ ظہر کی نماز کو پیشی کی کہہ دیتا ہے، عصر کی نماز کا نام وہ دیگر رکھ دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ غلط ہے؟ کوئی کہے جی پیشی مجھے حدیث سے دکھاؤ، دکھا سکتا ہے کوئی؟ دیگر حدیث سے دکھاؤ، دکھا سکتا ہے کوئی؟ اور ڈال تو عربی میں ہے ہی نہیں ہے، پے عربی میں ہے ہی نہیں، دکھائے گا کہاں سے؟ تو اب کیا گیا؟ پیشی دیگر غلط ہو گیا؟ اس کا یہی جواب ملے گا۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دے دوں، چھوٹی عید اور بڑی عید کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ سارے مناتے ہیں۔ بقرہ عید کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ کیوں مناتے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب عید الفطر کا نام ہم نے چھوٹی عید رکھا ہے، عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بڑی عید رکھ دیا ہے، اب نام تبدیل کرنے سے کام غلط تو نہیں ہو گیا؟ تو بھائی میں بھی کہوں گا ساتا چہلم برسی نام ہم نے رکھے ہیں، ان کی اصل ہے اصال ثواب۔ ان سب کی اصل کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ اور اصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیکی پہنچانا۔ ہم جو اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ آخر میں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تو نے ہمیں ثواب عطا کیا، ہم اپنی طرف سے فلاں کو پہنچا رہے ہیں، یہ اصال ثواب ہے۔ اب کوئی کہے جی حدیث سے ثابت کرو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان تشریف لے جاتے، وہاں جا کے دعا مانگتے تھے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی سواری نے اچھلنا شروع کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے اور دونوں قبروں کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے اور ان پر سبز شاخیں رکھ دی۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے سبز شاخیں رکھ دی، جتنی دیر یہ سرسبز رہیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی اور قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ارے اگر شاخوں کے حمد و ثنا سے قبر والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو انسان قرآن پڑھے گا تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ نوجوان نسل کو کس طرح ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سب اصال ثواب ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی 2 بکرے لاؤ،
انہوں نے لا کر پیش کر دیا، یا رسول اللہ دو کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ اب امت میں کون ہے جو پردہ کر گئے؟ وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے۔ میرے آقا نے تو سب کو صالح ثواب کر دیا۔ پھر جو کہے نا جی زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا بھائی حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ حج بدل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو یار۔ یا کسی کی طرف سے کوئی حج کرنا چاہتا ہے، اس کو حج بدل بولتے ہیں۔ جو حج کر رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ فوت ہو گیا، کیا ان فوت ہونے والے کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اونچی بولو یار۔ تو جو کہتا ہے جس زندہ بندے کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا، پھر حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اور جی ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، میں کہتا ہوں پھر مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جنازہ کس کا پڑھتے ہو؟ جو فوت ہو گیا ہے، اور پڑھنے والے زندہ ہیں، اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کرے اللہم اغفر لحینا، آگے کیا ہے؟ ومیتنا، یا اللہ جو زندہ ہے اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی۔ یہ صالح ثواب نہیں ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ وہاں پانی کی قلت ہے، فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں خرید کے ماں کے نام پر وقف کر دیا۔ آج کہتے ہیں غیر اللہ دے نام دی چیز حرام ہے، اس کنویں کا نام کیا رکھا؟ ہاذہ بیر لام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ فرمایا لوگ پیاس بجھائیں گے، تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ غیر اللہ کے اوپر فتوے لگانے والوں، کیا وہاں بیر عثمان ہے کہ نہیں ہے؟ غیر اللہ پر فتوے لگانے والے کیا مکہ معظمہ میں مسجد عائشہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ مسجد بلال ہے، مسجد جورانہ ہے، مسجد نبوی ہے، لگاؤ فتویٰ، کس کس پر لگاؤ گے؟ اگر غیر اللہ کے نام پر چیز حرام ہوتی ہے تو دنیا میں مجھے حلال چیز کوئی دکھاؤ۔ یہ بکری کس کی ہے؟ ایک بندہ کوئی زیادہ ہی جذباتی تھا، میں نے کہا بھائی یہ سائیکل کس کی ہے؟ جی اللہ کی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں مکان کس کا ہے؟ جی یہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ میں نے کہا بیوی کس کی ہے؟ اور بیٹا کس کا ہے؟ بیوی پر بھی غیر اللہ کا نام ہو گیا، وہ بھی حرام ہو گئی۔ بیٹے پر بھی غیر اللہ کا نام ہو گیا، وہ بھی حرام ہو گئی۔ کچھ تھوڑا سا خیال کرو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ یاد رکھو حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، مجازن اللہ تعالیٰ کسی کو مالک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکموں کا بھی حاکم ہے، اس کا مطلب اس نے کوئی حاکم بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر حقیقی حاکم اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ کہنا جی اللہ حاکم ہے، بندے کو حاکم مانو گے تو شرک ہو جائے گا، تو بیوقوفوں والی بات ہے۔ ایک بندہ مکان خرید لیتا ہے، وہ اس کا مالک بن گیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے نکل گیا وہ؟ اب کہو جی بندہ بھی مالک ہے تو اللہ بھی مالک ہے، شرک ہو گیا۔ بھائی انتقال ہوتا ہے کہ نہیں جائیداد کا؟ کیوں کرواتے ہو انتقال؟ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک بنے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مالک حقیقی ہے، اس لیے یہ اصحال ثواب کے ہی نام رکھے گئے ہیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں
یہ نفلی عبادت ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ہاں اس کو فرض سمجھ کے کرو گے تو پھر کہا جائے گا یا تم فرض مانتے ہو، کہاں دلیل ہے اس کی؟ جب ہم فرض مانتے ہی نہیں ہیں تو دلیل تمہیں کہاں سے لائیں؟ نفلی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس کے علاوہ تم جہاں بھی مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ہم جہاں مال خرچ کرتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کو پریشانی ہے اذان سے پہلے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے سے، تو بھائی وہ ایسا کر لے، تھوڑا سا وقفہ کر لے۔ لیکن میں آپ کو صحیح بات بتلاتا ہوں، مسجدیں اے سی بنائی جا رہی ہیں، کارپیٹ بچھائے جا رہے ہیں، پنکھے لگائے جا رہے ہیں اور ڈیکوریٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کس پر ہے؟ جس میں میرے آقا کی عظمت نظر آتی ہے اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور جی اعتراض نظر آ گیا ہے۔ سرکار کی ثنا خوانی کی جا رہی ہے، اعتراض نظر آ گیا جی۔ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، سرکار کی عظمت نظر آ رہی ہے اور جی یہ شرک بدعت ہو گیا۔ بھائی اگر تم کہتے ہو بدعت غلط ہے تو پھر ساری بدعت کو ختم کرو، وہی کچی مسجد بناؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ یہ قرآن پاک جو کتابی شکل میں ہے اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ 30 پارے جو بنائے گئے ہیں، پارا عربی کا لفظ نہیں ہے، سی پارا اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے؟ یہ تو بعد میں بنائے گئے، 30 پارے سے بنائے گئے تاکہ ایک پارا روز کا پڑھا جائے تو مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر قرآن خوانی کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک پارا سب کو پکڑایا جائے، 30 بندے ہوں گے تو قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جو بندہ دین کے اندر کوئی اچھا کام نکالتا ہے اس اچھے کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے بھی اس کے پیچھے عمل کرنے والے ہوں گے جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اس کو ملے گا جس نے یہ کام نیا شروع کیا۔ کون سا ہے؟ یہاں پر ٹیبل کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے، میں قرآن پاک اٹھا کے کوئی اور چیز رکھ دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے نزدیک قرآن پاک سے دوسری کتاب افضل ہے، میں وہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیا کام شروع کرتا ہے اور وہاں پہلے سرکار کی کوئی سنت موجود ہے، نیا کام کرنے سے سرکار کی سنت چھوٹ رہی ہے، ایسا کام یہ بدعت سیاح ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا مقام ہے، نیا کام اس کا برابری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسا نیا کام جس کے کرنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹتی ہو، ایسا کام کرنا یہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ میں بالکل آسان سی ایک مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سپیکر پہ اذان پڑھنا یہ بدعت ہے۔ سپیکر پہ اذان پڑھنا یہ کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیکر پر اذان نہیں پڑھی۔ لیکن اذان سپیکر پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آواز دور تک جائے، یہی مقصد ہے نا جی، اس لیے سپیکر پر اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ نیا کام ہے، لیکن یہی بدعت سیاح کب بنے گی؟ جب حیا علی الصلاح کہتے ہیں تو دائیں طرف منہ کرتے ہیں، حیا علی الفلاح کہتے ہیں تو بائیں طرف منہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب مائک سامنے ہے، میں جب دائیں طرف منہ کروں گا تو آواز کم ہو جائے گی، بائیں طرف کروں گا تو آواز کم ہو جائے گی۔ اگر میں سمجھوں کہ بھائی دائیں بائیں منہ کرنے سے آواز کم ہوگی لہذا دائیں بائیں منہ مت کرو، سپیکر کے سامنے منہ رکھ کے اذان پڑھو تاکہ آواز دور تک جائے، اب اس سپیکر کی وجہ سے سرکار کی سنت چھوٹ گئی، یہ سنت چھوٹ گئی۔ اب یہ عمل بدعت سیاح کے زمرے میں آ جائے گا، ایسا عمل جو جہنم میں لے جانے والا۔
اور اگر کوئی کہتا ہے بھائی آواز کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے سرکار کی سنت ادا کرنی ہے، وہ دائیں طرف منہ کرتا ہے بائیں طرف منہ کرتا ہے، آواز کم جائے یا زیادہ جائے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، تو اب یہ عمل جو ہوگا یہ بدعت حسنہ کہلائے گا، یہ بندے کو جنت میں لے جانے والا عمل ہوگا۔ لہٰذا جتنی دیر بندے کے پاس علم نہ ہو وہ ایسے ویسے بندوں کی تقریریں سن کر اپنے ایمان کو متزلزل نہ کیا کرے، جو اپنے مسلک کے علماء کرام ہیں ان کی ہی بیانات سنے جائیں، انہی کی کتابیں پڑھی جائیں، ورنہ ڈاواں ڈول ہو گئے تو عبادت سے لذت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔